رکھ لو میرا صدقہ سمجھ کر، ماہی غصے سے ٹیکسی ڈرائیور کو بولی تھی، جو اس کے 50 روپے زیادہ کاٹ چکا تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کوئی اور نہیں، میجر اون شاہ تھا، جو ایک خاص مشن کے لیے ٹیکسی ڈرائیور بنا تھا۔ رک ذرا، وہ غصے سے اس لڑکی کی جانب بڑھا تو وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ابھی اس بات کو 2 دن ہی ہوئے تھے جب وہ فقیر کے بھیس میں کالج کے باہر بیٹھا تھا۔ ماہی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ تم مجھے کہیں دیکھے دیکھے لگ رہے ہو، چہرے سے ہی فراڈیا لگتے ہو۔ ماہی جو بھیک دینے جھکی تھی شکی نگاہوں سے دیکھتی بولی تو میجر اون اسے پہچانتے غصے سے مٹھی بھیج گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جلدی جلدی ناشتہ کرتی بیگ اٹھائے بھاگی تھی جب پیچھے سے آئمہ بیگم کی آواز آئی، ماہی آرام سے واپس آؤ اور ناشتہ کرو ورنہ میں نے تمہیں جانے نہیں دینا۔ میری پیاری مدر، میں ناشتہ کر چکی ہوں اور آج میری بڑی امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے، پلیز دعا کریں، وہ کہتی باہر بھاگ گئی۔ پیچھے سے انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ کتنی بار اس لڑکی کو بولا ہے باہر نکلتے وقت دعا پڑھ کر نکلا کرے، مگر نہیں، اس نے کہاں کسی کی سننی ہوتی ہے۔ پر وقت ہوا کہ گھوڑے پر سوار رہتی ہے۔ پیچھے سے وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ بھاگم بھاگ وہ اسٹیشن پہنچی تو وین نکل چکی تھی۔ وہ کھڑی ویٹ کر رہی تھی جب اس کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ بی بی جی تسا کہاں جانا؟ عام ٹیکسی ڈرائیورز کی طرح وہ بولا۔ یو ایم ٹی، یک لفظی جواب۔ آ جاؤ بی بی، ہم تم کو چھوڑ آئے گا، اس نے کہا تو وہ پچھلا گیٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ عجیب و غریب سی شکل والا ڈرائیور، جس کی داڑھی بڑی اور بال بھی عجیب الجھے ہوئے سے تھے، جیسے کئی دنوں سے دھوئے نہ ہو۔ ماہی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ بال کی کھال اتارنے والی عادت اس کی اماں کے مطابق اس کی پھپھو سے آئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور اس کی کھوجتی نگاہوں سے سارا راستہ پریشان ہوتا رہا، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ یونیورسٹی کے سامنے ٹیکسی رکی تو وہ باہر نکلی۔ 250 ہوا آپ کا میڈم؟ اس نے اگنیشن سے چابی نکالی اور کرایہ بتایا۔ او ہیلو بھائی، 200 روز آتی جاتی ہوں، ایک تو بندہ دیکھتے نہیں پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ماہی کو تو اچھی خاصی تب چڑھی۔ نہ میڈم، ہم بھی روز آتے جاتے ہیں، 250 سے نہ ایک پیسہ زیادہ نہ کم، وہ بھی ٹھیک تھا۔ ہاں ہے، کوئی خدا کا خوف رہ گیا ہے کہ نہیں؟ وہ باقاعدہ ہاتھ نیچا کر بولی۔ اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے جب اس نے 500 کا نوٹ آگے کیا۔ بھائی 200 ہی رکھنا، وہ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ وہ 250 ہی نہ کاٹ لے۔ جب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے تو وہ ایک آنکھ چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میڈم کرایہ 250 ہی ہے، آپ چاہیں کسی سے بھی جا کر پوچھ لو۔ میں جا کر کیوں پوچھوں جبکہ مجھے پتا ہے 200 ہے کرایہ، وہ بحث کرتے بولی۔ نہیں بی بی، وہ بات ختم کرتے بولا۔ ماہی کے تو سر پہ لگی تلوں پہ بجھی۔ ہاں ہاں رکھ لو، میرا صدقہ سمجھ کر رکھ لو، میرے سر کی آئی بلائیں ٹلیں، میری اماں کہتی ہیں دن کا آغاز صدقہ دے کر کیا کرو۔ وہ جنجنا کر بولی، اس بات سے بے خبر کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کوئی اور نہیں میجر اون شاہ تھا، جو ایک خاص مشن کے لیے ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا تھا۔ رکو ذرا، وہ غصے سے گیٹ کھولنے لگا جب وہ لڑکی بھاگ گئی تھی۔ اون کا ارادہ واپس جانے کا نہ تھا، اس لیے ایک جانب پارکنگ میں ٹیکسی روکی اور دوسرے ڈرائیورز کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اللہ پوچھے اس ٹیکسی والے کو بدتمیز نے سویرے سویرے ہی لوٹ لیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی جب زینب بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا ہے ماہی، غصے میں کیوں ہو؟ وہ اس کے ساتھ چلتی بولی۔ غصہ کیوں نہ ہو، صبح صبح ہی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ مطلب؟ زینب کے کچھ پلے نہ پڑا تو وہ بولی۔ مطلب یہ کہ آنسا جنابہ ماہر خان صبح صبح ہی لٹی جا چکی ہیں۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے پورے 50 روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، اس نے رودات سنائی۔ کوئی بات نہیں ماہی، 50 روپے ہی تھے نا، کچھ نہیں ہوتا۔ زینب نے بات ختم کرنے کی کوشش کی جب وہ چلتے چلتے رکی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اسے گھورنے لگی۔ صرف 50 روپے؟ صرف اللہ اللہ زینب، وہ پورے 50 روپے تھے، جس کے فرائز، سموسے، لالی پاپ یا بسکٹس آ سکتے تھے۔ وہ اب انگلیوں پر گنے بن کر چیزیں بتا رہی تھی۔
وہ دونوں دوبارہ چل پڑیں۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ کلاس میں پہنچی جہاں الگ الگ ٹولوں کی صورت میں گروپس بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ دونوں درمیانی لائن کے درمیان میں جا بیٹھی۔ یہ زرخیز مشورہ بھی ماہر کا تھا کہ ٹیچر کی نظر میں آگے بیٹھنے والے یا پیچھے بیٹھنے والوں پر ہوتی ہے، اس لیے وہ درمیان میں بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آج پہلا لیکچر کس کا ہے؟ پوچھنے والی ماہر تھی۔ حالانکہ ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاسز ہوتی تھی مگر وہ بھول جاتی تھی۔ سر نعمان اجاز کی، زینب نے منہ بنا کر کہا۔ او نہیں زینب، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ بندہ تو مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا، ہر چیز میں اس کی فلسفی گھس جاتی ہے۔ ایسا ظلم مت کرو، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ ابھی وہ زینب کے کہے کو چینج کرواتی سر نعمان کلاس میں داخل ہو چکے تھے۔ چلو جی، گیا آج کا دن۔ پیچھے سے کسی اسٹوڈنٹ کی آواز آئی۔ وہ کہتے ہیں نا سانپ کا کاٹا پانی نہیں مانگتا، سر نعمان کی کلاس لینے والے پانی کیا کچھ بھی نہیں مانگتے۔ یہ روتی آواز زینب کی تھی جس نے اپنی طرف سے آہستہ بولا تھا، جبکہ اگلی اور پچھلی نشست والوں نے بخوبی سنا تھا۔ سنتے ہی ہنسی گونجی۔ اون باہر کھڑا ٹیکسی ڈرائیور سے انفارمیشن لے رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا اگر کسی کا پتہ معلوم کرنا ہو تو اس علاقے کے ڈرائیور سے رابطہ کریں۔ اس نے بھی اس بات پر 100% عمل کرتے بات کا آغاز کیا۔ یارا تم لوگوں کو پتہ ہے یہاں پر پرسوں مجھے ایک لڑکا ملا، کہتا ہے مجھے والٹن روڈ جانا ہے۔ شکل سے تو بیچارہ بہت معصوم تھا، جاتے ہوئے 200 کی جگہ 2000 پکڑا گیا۔ نشے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو ایک اور ڈرائیور بولا، یار تمہیں کیا علم، یہاں ہر 10 میں سے چوتھا بچہ نشے میں گھر جاتا ہے، معلوم نہیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ جب میری بیٹی نے ادھر پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے صاف منع کر دیا۔ نہ بھائی نہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ اب سب ڈرائیور اپنا اپنا تجربہ بتا رہے تھے، اسے جو معلوم کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ جب ایک سواری اس کی طرف آئی تو وہ بات ختم کرتا اسے لیے چلا گیا۔ سر اٹس میجر آن۔ وہ ایک کالونی میں بنے گھر میں داخل ہوا، ساتھ ہی بلوٹوتھ کی فون کو کنیکٹ کیا۔ یس میجر، اینڈ اینی اپڈیٹ؟ بلوٹوتھ سے نکلنے والی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ سر مجھے پچھلے 3 ہفتوں میں یہی معلوم ہوا کہ حارث ملک نے 3 مختلف جگہوں پر خودکشی بمبار بھیجنے کا کہا ہے۔ ایک لاہور سے اسلام آباد ہائی وے سے اسلام آباد پہنچیں گے، دوسرا لاہور ہی کی کسی یونیورسٹی، اور تیسرا کسی دربار کا حکم ہے، اس نے رپورٹ دینے کے انداز میں کہا۔ اینی اسپیسیفک پلیس؟ بلوٹوتھ سے آواز آئی۔ نہیں سر ابھی معلوم نہیں، نو سر ناٹ یٹ۔ وہ ساتھ ساتھ منہ پہ لگی نکلی داڑھی اتار رہا تھا۔ اس کا پتہ لگاؤ، حکم دے کر وہ فون کاٹ چکے تھے۔ اب وہ منہ دھو رہا تھا، منہ کالا کرنے والی بیس اتری تو چہرہ صاف ستھرا نکلا۔ آنکھوں سے کالے لینس نکال کر وہ اب براؤن لینس لگا رہا تھا۔ بال دھوئے تھے، اب وہ اپنی اصل رنگت میں آ چکے تھے۔ کالے گھنے سلکی بال مگر زیادہ دیر اپنی جھلک نہ دکھا سکے، اب وہ ان پر بھورے رنگ کا جیل لگا رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ کے نیچے براؤن پینٹ پہنے اب وہ اپنی ہلکی بھری بیرڈ پر بھوری جیل لگا رہا تھا۔ ایک کان میں بالی پہنے اور براؤن کلر کے جوتے پہنے جب وہ مڑا تو ایک امریکی لک میں وہ تیار تھا۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہوتا وہ اپنی اگلی منزل کی طرف نکل پڑا۔ وہ حارث ملک کے رائٹ ہینڈ کا پچھلا 3 ہفتوں میں بیسٹ بڈی بن چکا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی سے ملنے جا رہا تھا۔ ملک پیلس کے سامنے گاڑی روکی تو کرس پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وہ باہر نکلا، سلام کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتا وہ اس کے گلے ملا۔ کہاں تھے پچھلا پورا ہفتہ؟ پوچھنے والا کرس تھا۔ یہی بس ڈرگ سیلرز کے ساتھ میٹنگز تھی۔ تم بتاؤ عجلت میں لگتے ہو؟ انگریزی لہجے میں وہ اردو بول رہا تھا، سننے والے کو لگتا تھا کوئی انگریز اردو بول رہا ہے۔ اس کا تلفظ بہترین اور شہد آگئی تھا۔ ہاں یار ایچ ایم نے کام دیے ہیں 2-4، بس وہ خیریت سے ہو جائیں، وہ اسے کہتا اندر کی جانب بڑھا۔ ہاں ہاں ہو جائیں گے، دل میں اسی بات کی نفی کرتا منہ پر جھوٹی مسکراہٹ لیے بولا۔ بس یار میں نے ایچ ایم کو کہا بھی تھا کہ کسی ایک جگہ کو کامیابی سے تباہ کر لیں، مگر اس کو سیکرٹ سروس کو سبق سکھانا ہے۔ یہاں کوئی 4-5 ایجنٹس جو اس کے خلاف کارروائی کر رہے تھے پکڑے گئے ہیں۔ پہلا گینگ پکڑ کر اس نے کوئی رسپانس شو نہیں کیا، دوسرا پھر تیسرا، مگر اب وہ ان سروس کو والوں کو اپنا دشمن گردانتا ہے۔ تیز تیز چلتے وہ لفٹ میں داخل ہوئے۔ زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟
اگر ہے تو میرے کچھ آدمی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اون نے فراخ دلی سے آفر دی۔ نہیں یار، ایچ ایم کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، میں بس پلین کو کامیاب کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ واقعی گہری سوچ میں لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ، میں ڈیٹا دیتا ہوں، ہر جگہ کا ڈیٹا ہمارے پاس سیف ہے۔ اون نے اس کا راز اگلوانے کی بہت کوشش کی۔ یار ہائی وے والا ہو گیا ہے، وہاں پولیس کے کچھ آدمی ہمارے اپنے ہیں، وہ اسلحے سے بھرا ٹرک اور خودکش بمبار کو گزرنے دیں گے، اور دربار تو سب سے آسان جگہ، وہاں بھی خودکش بمبار ہی بھیجیں گے۔ مگر یونیورسٹی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سی یونیورسٹی؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا جیسے روزمرہ کا معمول ہو۔ یہی یار اپنا ٹھکانہ، یو ایم ٹی۔ تو یونیورسٹی کون سا مشکل کام ہے؟ کچھ اسلحے سے لیس لوگ بھیجو، ایک بم گاڑی میں لگاؤ اور ایک طرف خودکش بمبار کھڑا کر دو۔ جس جانب سے لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے اسی جانب ہمارا پلان کھڑا ہوگا۔ مشورہ ویسے مفید دیا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت آسان تھا، شکریہ ایمر، تم نے کام آسان کر دیا۔ اور اس کے سامنے ایمر کا بحث کر کے ہی آیا تھا۔ اس کا نام اور کام موقع کی مناسبت سے بدلتے رہتے تھے۔ اب وہ لوگ کرس کے روم میں داخل ہو رہے تھے۔ ویل فرنشڈ وہ روم اپنی مثال آپ تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی اون کی نظریں ایکس رے کرتی ایک ایک چیز ٹٹول رہی تھی۔ اسے اپنا کام نکلوانا تھا جو وہ نکلوا چکا تھا۔ ویسے میری مانو یونیورسٹی کا پلان آخر میں رکھنا۔ آئی ایس آئی پہلے حملوں سے چوکنا ہو جائے گی، مگر جب سب پرسکون ہو تو آخری دھماکہ بھوم۔ وہ اون تھا، دشمن کو بھی ان کا پلان سمجھا کر آنے والا، اور پھر بہترین طریقے سے اپنا وار کر کے انہیں تباہی کے دہانے چھوڑنے والا۔ اپنا کام ہوتے ہی وہ باہر کی جانب چل دیا۔ چال میں غرور سا تھا، سب کچھ فتح کر لینے والا، اور چہرے پر مسکراہٹ جو دشمن کو زیر کرنے کے بعد آتی ہے، زندگی سے بھرپور مگر سرد سی۔ سر ڈومان کی کلاس لینے کے بعد ان میں ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ اور کر سکیں۔ 3 گھنٹے کا وہ لیکچر لینے کے بعد لگا جیسے 3 صدیاں بھگتا آئے ہوں۔ آج ان کا پلان کسی کیفے میں کافی پینے کا تھا۔ وہ رکشے پر ادھر آئے، کیفے سڑک کراس کر کے دوسری طرف تھا۔ وہ دونوں سڑک کراس کر ہی رہے تھے جب زینب نے بھاگ کر کراس کر لی، مگر ماہی کی جانب آتی تیز رفتار گاڑی نے بر وقت بریک لگائی، مگر ٹکر ہو گئی۔ ماہی وہیں سڑک پر گھٹنا پکڑے بیٹھ گئی۔ جھٹکا لگنے سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے حارث ملک نے چونک کر سر اٹھایا۔ سر کوئی لڑکی ہے، اچانک سے سامنے آ گئی۔ ڈرائیور نے وضاحت دی۔ اب وہ لڑکی لنگڑاتے ہوئے ان کی جانب آ رہی تھی۔ ڈرائیور کا شیشہ بجایا تو اس نے شیشہ نیچے کیا۔ بھائی اگر گاڑی نہیں چلانی آتی تو گاڑی چلاتے کیوں ہو؟ ابھی اچھے خاصے گھٹنے کو 4-5 ٹانکے لگوانے پڑیں گے، وہ غصے سے بولی۔ لگی زیادہ نہیں تھی، مگر عادت سے مجبور ماہی واویلا زیادہ کر رہی تھی۔ تب تک زینب بھی آ پہنچی۔ نہ بہن، ہم تو اپنی لین میں 80 کی اسپیڈ پر ہی آ رہے تھے، آپ ایک دم سامنے آ گئی، ڈرائیور بولا۔ ہاں ہاں، ہم غریب تو اب سڑک پار بھی نہیں کر سکتے، اب ایک تمہارے جتنی گاڑی لا کر کراس کرتی تو تمہیں دکھاتا، وہ جرح کرنے والے انداز میں بولی جب ڈرائیور نے پیچھے بیٹھے حارث کو ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ او ہیلو صاحب، باہر نکلو۔ پیچھے بیٹھے حارث نے دلچسپی سے اپنے ڈرائیور سے لڑتی خوبصورت پری کو دیکھا جس کی رنگت دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسے کچھ پیسے دو تاکہ جان چھوٹے، اور جلدی کرو، میٹنگ میں بھی جانا ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ جب ڈرائیور نے اسے 5-5 ہزار کے 2 نوٹ دیے جس پر وہ لعنت بھیجتی انہیں پر پھینکتی، یہ جا وہ جا، لیکن جاتے جاتے گاڑی کو لات مارنا نہیں بھولی تھی۔ ٹانگ میں پہلے تھوڑی لڑکھڑاہٹ تھی جو تھوڑا چلنے سے اب ختم ہو گئی۔ وہ کیفے میں داخل ہوئی تو کونے والی میز پر بیٹھ گئی۔ ان کے اگلے ٹیبل پر ایک شخص کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کیفے کا دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا۔ دونوں کی نظریں اسی جانب اٹھیں۔ 4 گارڈز جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ اب 2-2 کی لین بنائے وہ چوکنا سے کھڑے تھے۔ پھر وہ اندر آیا، حسن کا شاہکار، بلیک 3 پیس پہنے، براؤن جوتے، بال اچھے سے بنے تھے۔ رولیکس کی گھڑی دور سے ہی اپنی چمک دکھا رہی تھی۔ وہ نہ بھی کٹاؤ دار ہونٹ، ستواں ناک، گندمی رنگت پر ہلکی بڑی بیرڈ، آنکھیں کالے چشمے کے پیچھے قید تھی۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا دم بخود اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ماہی مینیو دیکھنے لگی۔ بالکل یہی ظاہر کرنا تھا جیسے وہ رات بیٹھ کر کیفے کا سارا مینیو نہیں دیکھ کے آئے۔ ماہی وہ دیکھو کتنا ہینڈسم شخص ہے، وہ تو فدا ہی ہو چکی تھی۔ تو ماہی کو شاید وہ خاص پسند نہیں آیا۔ تو یہ کہ اتنا شاندار بندہ ہمارے سامنے موجود ہے، ایک آٹوگراف تو بنتا ہے۔
وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگی جب ایک ویٹر ان کے پاس آیا۔ میم آپ پلیز باہر چلے جائیں، یہ جگہ ریزروڈ ہے۔ وہ مؤدب سا سر جھکا کر بولا۔ کیوں؟ میم حارث ملک صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ پلیز بات کو سمجھیں۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو ماہی اسے سختی سے گھورتی کھڑی ہوئی۔ باہر جانے کے بجائے وہ دوسری ٹیبل تک گئی۔ السلام علیکم سر، آپ کو ہماری موجودگی سے یہاں کوئی پرابلم ہے؟ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے وہ بولی۔ دونوں نے سر اٹھا کر اس کو آفت کو دیکھا۔ حارث نہ سمجھی سے اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ مجھے آپ کی موجودگی سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اس نے ماہی کو سر تپیر ملکیت سمجھا کر گھورا۔ میرون کرتا شلوار پہنے ہوئے وہ حسین لگ رہی تھی، جس کا دوپٹہ گلے میں کھلا چھوڑا پرسنالٹی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ بالوں کی ہائی پونی کی جو اب ڈھلک کر نیچے آ چکی تھی اور کچھ لٹیں نکل کر چہرے پر آ رہی تھی۔ چہرے پر سب سے پہلے نظر اس کی نوز پن پر پڑی جو چمک رہی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے؟ حارث جانتا تھا مگر ناسمجھی سے ویٹر کو دیکھا جو سوری کر گیا۔ آپ کو اب کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ بیٹھ جائیں، اس نے کہا تو مسکراہٹ مفقود تھی۔ ایک تو اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے کہ جب دیکھے کوئی بے عزتی ہی کر دے۔ وہ بڑبڑاتی اپنی جگہ پر واپس آئی۔ بیٹھنے کے بجائے بیگ پکڑے وہ کیفے سے نکل گئی۔ زینب اسے روکتی رہی، پھر اسے بھی جانا پڑا۔ حارث نے بھی ایک پل کو اسے شعلہ جوالا کو دیکھا مگر سر جھٹکتے مقابل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ تو ظاہر تھا اس جیسا پیس اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میجر آن ضرورت کی ساری انفارمیشن نکلوا کر اب گاڑی میں بیٹھا جو اسی کا ہی ایک گروپ ممبر ابھی ڈرائیور کی یونیفارم میں چلا رہا تھا۔ آن کوئی انفارمیشن ملی؟ عباد نے گاڑی چلتے سوال کیا۔ ہاں یار، 24 کو اسلحے سے لیس ٹرک ہائی وے سے گزرے گا۔ وہ تمام راستے محفوظ کر چکے ہیں جبکہ ہمیں ان کے پلان پر پانی پھیرنا ہے، جبکہ اسی دن ہی دوسرا حملہ وہ لاہور داتا دربار پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں سر کو ای میل کر رہا ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ کی پیڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ ابھی دونوں کو بھیس بدل کر دو مختلف جگہوں پر اور جانا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی بلوٹوتھ کو کنیکٹ کرتے چہرے پر لگا ماسک اتارنے لگے، ساتھ ہی اپنے ایک ساتھی کو کال ملائی تھی۔ یس 25 اینی اپڈیٹ؟ یس سر، میں حارث کا پیچھا کر رہا تھا مختیار کے ساتھ، اس کی میٹنگ ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے، وہ اسی کے ساتھ ہے۔ اس سے انفارمیشن لیتے اس نے دوسرے ایجنٹ کو کال ملائی جو اس وقت نشئی کے روپ میں ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ وہ حارث کا ہی کیفے کم اڈا زیادہ تھا جہاں لوگوں کو نشہ آور اشیاء بیچی جاتی تھی، دوسرے الفاظ میں نشئیوں کا اڈا تھا۔ سر آج ہی مال پہنچا ہے، میں نے ان کے تمام خفیہ جگہیں ریکارڈ کر لی ہیں، اس نے دھیمی سی آواز میں رپورٹ دی۔ گڈ، یہ کہہ کر اب وہ اپنے تمام ساتھیوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ سب کے مثبت جوابات نے اسے تسلی دی۔ کیفے جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے لگا۔ میرا دن کی ستائی ہوئی گھر پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ گھر والوں کا تایا کے گھر دعوت پر جانے کا پلان ہے۔ دعوت کا سنتے ہی اس نے واویلا ڈال دیا کہ شاپنگ کرنی ہے۔ بابا نے پیسے اسے پکڑا دیے یہ کہہ کر کہ وہ خود شاپنگ کر لے، ویسے بھی اس کے ساتھ جا کر شاپنگ کرنا ندی سر کھپائی ہی تھا۔ جبکہ دوسری جانب آن اپنے اور عباد کے مشترکہ روپ میں 3 لیپ ٹاپس کھولے بیٹھا تھا۔ ایک پر ٹائپنگ کر رہا تھا، باقی 2 پر ویڈیوز چل رہی تھیں۔ کیفے کے خفیہ ٹھکانے، یونیورسٹی کا بیک ایریا جہاں اسٹوڈنٹس جاتے دکھائی دے رہے تھے، اور آخری ویڈیو لائیو تھی حارث ملک کے ڈرائنگ روم کی۔ آن کو ابھی تک ادھر تک ہی رسائی حاصل ہو سکی تھی۔ پہلے اس نے کرس کے روم کو بھی بک کیا تھا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ وہ میٹنگز ڈرائنگ روم یا لیونگ روم میں کرتے تھے۔ کام سے فارغ ہوتے وہ سارا مواد لکھ کر کسی کو میل کرنے لگا۔ صحیح سر، آئی وانٹ ٹو گو دیئر، مجھے اس وقت وہاں جانا چاہیے، میں فرسٹ رو میں کھڑے ہو کر یہ تماشا روکنا چاہتا ہوں۔ سامنے سے ہر بار ان کا انکار پر وہ جھنجھلا گیا۔ اتنی ضد اور اپنی جان کی حفاظت کی تسلی پر اسے آخرکار ہائی وے پر جانے کی اجازت مل گئی۔ آج 23 کی رات تھی اور انہیں کل صبح سب سے پہلے ہائی وے پر پہنچنا تھا۔ تمام ایجنٹس کو ان کے کام دیے، 2 کو دربار والی سائڈ جانے کا کہا، البتہ سول کپڑوں میں وہاں فوج پہنچ چکی تھی۔ چوکیوں پر بھی پولیس رینجرز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ وہ کسی صورت کوئی کوتاہی نہیں چاہتا تھا۔ ہائی وے پر بھی پولیس کا ناکا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا پولیس والے رشوت خور تھے۔
تبھی وہاں بھی رینجرز اور فوجی پولیس یونیفارم میں پہنچ چکے تھے۔ کل کی تیاری سے مطمئن اب وہ سونے کو لیٹا، مگر نیند آنکھوں سے مفقود تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب عباد اس کے کمرے میں آیا۔ بے چین اون سے صبح تک کا انتظار نہیں ہوا، تبھی عباد کو حکم دیتا بولا، عباد گیٹ ریڈی، ہمیں ابھی اور اسی وقت ہائی وے پہنچنا ہے۔ وہ حکم دیتا جلدی سے واش روم میں گھسا، نکلا تو پولیس کی وردی میں تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ تیار ہو کر ہائی وے کے لیے نکلے۔ ساری رات چوکنا انداز میں وہ ڈیوٹی دیتے رہے۔ صبح کے 4 بجے اس کی بلوٹوتھ میں آواز آئی، سر ہم نکل چکے ہیں۔ ڈرائیور کے بھیس میں ان کا جاسوس انہیں ٹرک سے نکلنے کی اطلاع دیتا فوراً کال کاٹ گیا۔ وی آر ریڈی کہتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو چوکنا کیا۔ 4:20 پر ایک ٹرک وہاں پہنچا، جس کو چیک کرنے اون ہی پیچھے آیا، جبکہ اس کا ڈرائیور بوکھلا گیا۔ اسلحے سے لیس وہ ٹرک اب فوج کی حراست میں تھا اور ڈرائیور کو وہ زندہ سلامت پکڑ چکے تھے، جبکہ 4:40 پر وہ خودکش بمبار پہنچا تھا، جسے موٹر سائیکل چلانے والے نے چوکی سے تھوڑا دور اتارا کہ وہ پچھلے راستے سے چوکی پار کرے۔ اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ میجر اون کی گن سے گولی چلی اور وہ بمبار وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ایک محاذ پر تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، باقی کی حفاظت کے لیے بھی وہ مکمل تیار تھے۔ سر فتح مبارک ہو۔ 6:30 پر اس کے بلوٹوتھ سے آواز آئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ نکلا، یعنی وہ باقی جگہ پر بھی حملہ روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ جیت چھوٹی بالکل بھی نہیں تھی۔ کوئی انجرڈ تو نہیں؟ میجر اون نے پوچھا۔ نو سر، الحمدللہ اب ٹھیک ہیں۔ دوسری جانب تسلی آمیز جواب پر ان سب نے دوبارہ شکر کیا۔ پہلے وار میں ہی وہ حارث کو شکست سے دوچار کر چکے تھے۔ ادھر نیوز اینکر مرچ مسالہ لگا کر عوام کو بتا رہے تھے کہ کیسے فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام کر دیا، اور یہ سب سنتے حارث غصے سے پاگل ہو گیا۔ جو سامنے چیز آ رہی تھی توڑے جا رہا تھا، اس کا پلان کیسے فیل ہو سکتا تھا؟ آج تک نہیں ہوا۔ کون ہے وہ جس نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے؟ نازک کرسٹل پیس دیوار کے ساتھ مارتا وہ دھاڑا۔ میرا اور زینب کلاسز لے کر باہر نکلی، ارادہ مال جانے کا تھا۔ ماہی شاپنگ کے لیے کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی، تبھی باتوں میں مصروف بے دہانی سے چلتے ہوئے وہ بنا سگنل دیکھے سڑک کے بیچوں بیچ جا پہنچی، اور آج پھر ایک گاڑی تقریباً اس کے ساتھ لگتی رکی، لیکن خوف سے وہ ایک دم وہیں بیٹھ گئی۔ ہائے امی جی مر گئی، ایک تو سب کو ٹھوکنے کے لیے میں ہی ملی ہوں۔ غصے کی شدت سے لال ہوتی اس نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ شیشہ نیچے کرتے حارث کا چہرہ دکھا۔ تم؟ اس سے غصے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے؟ ماہی اس پر چیخی۔ اور آپ کو چلنے کی تمیز نہیں ہے، حارث نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ تڑک کر بولی۔ آپ کو علم نہیں ہے سڑک پیدل کراس کرنے کے لیے کون سی جگہ ہوتی ہے؟ اس کے کہنے پر ماہی نے نظریں پھیری تو وہ خود ہی عین سڑک کے وسط میں کھڑی تھی، مگر ماہی اپنی غلطی مان لے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ زیبرا کراسنگ ہوتی ہے نا؟ مجھے یاد پڑتا ہے یہی کوئی تیسری کلاس میں نے اردو کی کتاب میں پڑھا تھا۔ وہ سیدھا اسے نالائق کہہ رہا تھا۔ یو بلڈی، ماہی کچھ کہتی اس سے پہلے وہ غصے سے بولا۔ اے گالی نہیں، انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہ ماہی کو ڈرا سا گیا۔ وہ اس کو دھکا دیتی اندر کی جانب چل دی۔ ماہی کے نرم ہاتھ کی انگلیاں اس کے سینے سے ٹکرائیں تو ایک پل کے لیے وہ اس نرم لمس میں کھو گیا۔ دل دھڑکا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ دل اس ابصرہ کے پیچھے جانے کے لیے دہائیاں دینے لگا۔ وہ میٹنگ کے لیے جا رہا تھا، مگر اب ارادہ بدل کر اس کے پیچھے مال میں داخل ہوا۔ اللہ اللہ بھائی نہ کریں، اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں؟ وہ کسی دکاندار سے بحث کر رہی تھی جو اسے چوڑیاں وہ 2500 کی بتا رہا تھا۔ دیکھیں مس، یہ لیٹسٹ ماڈل آیا ہے، لوکل مارکیٹ سے آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ سیلز مین پیشہ ورانہ لہجے میں اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک تو یہ لوگ بندہ دیکھتے نہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اونچا بڑبڑا کر اگلے اسٹال پر جا کھڑی ہوئی۔ اب میں چوڑیوں کے لیے 2500 ضائع نہیں کر سکتی۔ اس کی بحث سن کر حارث محفوظ ہوا۔ وہ چوڑیوں والے کے پاس آیا، اسے پیسے دیا اور حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو چوڑیاں اسی کی مرضی کی قیمت پر دے۔
سیلز مین نے آواز دے کر چوڑیاں اسے اس کی مرضی کی قیمت پر دیں. جہاں ماہی جاتی وہاں وہ اس کے پیچھے جاتا. اون جو حارث کے پیچھے آیا تھا یہ سب دیکھ کر حیران ہوتا رہا. حارث ملک جس کے سامنے لوگ بات کرتے ڈرتے تھے آج وہ ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا. زینب یہ دیکھو یہ ڈریس ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈریسنگ روم سے مسٹرڈ ڈریس پہنے نکلی. ہاں پیارا لگ رہا ہے، لے لو. بڑی مشقت کے بعد آنکھ ڈریس پسند آیا تھا. اپنی شاپنگ مکمل کرتے وہ گھر کی جانب چلی تو حارث بھی محتاط فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے آیا. اگلے دن ماہر یونیورسٹی پہنچی تو باہر ایک مانگنے والا فقیر اجڑ حالت میں بیٹھا تھا. بڑی گندی داڑھی، شکل سے ہی مفلوج الحال لگ رہا تھا. وہ اس کے پاس رکی، بیگ سے 20 کا نوٹ نکالا، اسے دینے لگی. جب وہ ٹھٹکی، فقیر پیسے پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. جب ماہی نے اسے غور سے دیکھا، تم کہیں دیکھے دیکھے سے لگتے ہو، وہ سوچنے والے انداز میں بولی. فراڈ نہیں ہوں بیٹا، ہم تو روز یہی کام کرتے ہیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں. بیٹا اس بابا کا تو اب کام ہی یہی ہے. بیٹوں نے 2 وقت کی روٹی دینے سے انکار کر دیا، اب اس پتھر پیٹ میں کچھ تو ڈالنا ہے نا. وہ خالص فقیروں کے انداز میں بولا. ماہی کا منہ بنا، یاد نہیں آیا کہاں دیکھا تھا. خیر اچھا بابا، اگر آپ کو برا لگا ہے میرا فراڈیا کہنا تو میں اپنے الفاظ تبدیل کر دیتی ہوں. شکل سے اتنے شریف لگتے نہیں ہو. وہ جھک کر شکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. میجر اون جو اس وقت فقیر کے بھیس میں بیٹھا تھا اس وقت وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا. اگلے ہی لمحے اس کی نظر ٹھہری تھی بلیک لیموزین یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئی. میجر اون جانتا تھا آنے والا حارث ہے، جبکہ ماہی تو اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر ہی صدمے میں جا چکی تھی. بی بی اگر پیسے نہیں دینے تو مت دو، ایسے پیسے دکھا کر چڑھاؤ تو مت. مانگنے والوں کو بھی کوئی عزت ہوتی ہے. او ہاں، اسے پیسے دیتی وہ بولی. دیکھو اللہ کی شان، کسی کو کم دیا اور کسی کو چھپڑ پھاڑ کر دیا. مجھے کون سا خزانہ عطا کیا ہے. بڑبڑاتی اندر چلی گئی جہاں زیب اسی کا انتظار کر رہی تھی. تمہیں پتہ ہے زینب، ابھی یونی کی پارکنگ میں میں نے کیا دیکھا؟ وہ رازدارانہ انداز میں بولی. کیا ہی دیکھ لیا ہونا ہے آج؟ کوئی نئی شکل کا نمونہ دیکھ لیا ہونا ہے. زینب اس کی رگ رگ سے واقف تھی. اوہ ہاں وہ تو دیکھا ہے، مگر آج میں نے یونی کی پارکنگ میں لیموزین دیکھی. وہ آنکھیں گھما کے بولی. باتیں کرتے کرتے وہ کلاس روم میں پہنچی جہاں آج پہلا لیکچر پھر سے سر نعمان کا تھا. ابھی کلاس شروع ہوئی تھی جب ایک اونچا لمبا سا لڑکا کلاس میں داخل ہوا. وہ رالف لارن کی سفید ڈریس شرٹ پہنے، بلیک ڈریس پینٹ پہنے، پاؤں میں سفید لوفرز پہنے. وہ شکل سے ہی کسی امیر کی اولاد لگتا تھا. کلاس کے تمام اسٹوڈنٹ منہ کھولے اسی کو دیکھ رہے تھے. لگتا ہے یہ غلط کلاس میں آ گیا ہے. پیچھے سے کسی کی آواز آئی. کتنا خوبصورت ہے یار، کوئی اس کے ساتھ سیٹنگ کروا دو. ٹھرکی لہجے میں کہتی کسی لڑکی کی آواز تھی. وہ رالف لارن کا ہی براؤن بیگ پہنے قدم قدم چلتا ماہی کے برابر آ کھڑا ہوا. میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ماہی انکار کرنے ہی لگی تھی جب زینب نے جی شور کہہ دیا. ماہی اسے مکمل نظر انداز کرتی سامنے متوجہ ہوئی. کس کا لیکچر ہے؟ اور بہن پلیز سر نعمان کا نام مت لینا پلیز. وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑنے تک آ گئی. انہی کی ہے، زینب نے منہ بنا کر بولا. زینب لکھ لو، لکھ کے رکھ لو. ماہر خان کے پاگل ہونے میں سب سے زیادہ ہاتھ سر نعمان کا ہوگا. وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ ساتھ بیٹھا حارث اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرایا. کیا سر اتنا برا پڑھاتے ہیں؟ حارث ماہی کی بات بڑھانے کے لیے بولا. کوئی ایسا ویسا بھائی، ان کا ایک لیکچر لے لو، 14 طبق روشن نہ ہو تو نام بدل دینا. دن میں تارے نظر آئیں گے اور کیا کہتے ہیں، چوپڑ جی کے جہازوں کو بھی وہ آسمان نہیں دکھتا ہوگا جو ان کا لیکچر لینے کے بعد ہمیں دکھتا ہے. وہ اس کی بات پر مسکرایا. مائی سیلف حارث ملک. اس نے اپنا تعارف کروایا. جواباً ماہی کو بھی بولنا پڑا. ماہر خان. وہ رسمی سا مسکرائی. تبھی سر نعمان کلاس میں داخل ہوئے. لیکچر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے طائرانہ نگاہ کلاس پر ڈالی اور وائٹ بورڈ کے ساتھ آج کی کلاس کا ٹاپک لکھنے لگے. جب ماہی کی آواز گونجی، سر ہماری کلاس میں ایک نیا بچہ آیا ہے، گویا اعلان کیا. حارث اس کے اس تعارف پر حیران ہوا. 30 سال کا وہ، اور کہاں وہ اسے بچہ کہہ رہی تھی. اس کے بچہ کہنے پر ساری کلاس ہنس دی.
اوکے، پروفیسر دوبارہ مڑ گئے۔ کوئی رسپانس نہ دیکھ کر ماہر دوبارہ بولی، سر انٹرو تو لے لیں۔ ماہر، اگر مجھے انٹروڈکشن لینا ہوگا تو میں خود لے لوں گا، اب کہ وہ مڑے بغیر بولے، جبکہ ماہر اب سوچ رہی تھی کہ کیا کہے جو یہ پڑھانا چھوڑ دیں۔ دماغ نے پروسیس کیا، سر ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے، پہلا دن ہے بیچارے کا، آپ پلیز انٹرو لے لیں۔ وہ بالکل اسی طرح بولی جیسے گھر کے بڑے بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور سر اسے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگے۔ کہاں ہیں نیو اسٹوڈنٹ، کھڑے ہوں اور انٹرو دیں۔ سر کے کہنے کی دیر تھی جب وہ حارث کی جانب جھکی، پلیز انٹرو تھوڑا لمبا دینا پلیز۔ وہ کھڑا ہوا تو ساری کلاس مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تقریباً آدھے منٹ میں وہ اپنا انٹرو دے چکا تھا جب ماہر دوبارہ بولی، کچھ اور کہنے کو نہیں ہے؟ اس سے لمبا تو انٹرو میں نے دیا تھا۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی جب اس نے پروفیسر نعمان کو سنا، ماہر آپ کلاس سے باہر جائیں۔ اس کی آنکھیں کھلی، رسماً سوری کہا جو قبول نہیں ہوا، اور وہ مسکراہٹ چھپاتی باہر نکل گئی۔ زینب بھی اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ دونوں کیفے میں چائے فرائز کھاتے کہکہے لگاتی اپنی کامیابی پر ہنس رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتے حارث انہیں ڈھونڈتا کیفے آ گیا۔ انہیں ٹیبل پر بیٹھا دیکھ ان کے ساتھ بیٹھتا بولا، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کتنا سر کھاتے ہیں۔ وہ خواہ مخواہ فری ہوا جبکہ ماہی کو اچھا نہیں لگا، تبھی اسے اگنور کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جاتے ہی حارث بھی یونی سے نکل گیا۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی وہ پہلے والا حارث بن چکا تھا، وہی روبدار شخصیت، وہی بے خوف انداز۔ مرنے سے پہلے میں نے تمہیں مجنوں بنتا بھی دیکھ لیا، اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کرس نے کہا، جبکہ وہ جواباً کہکہا لگا گیا۔ آڈیو ڈیوائس گاڑی میں فٹ تھی، اور یہ سنتے ہی اون کو جو آخر غصہ چڑھا، دل کیا پہلے اسے گردن مڑوڑے پھر ماہی کی۔ اب وہ اگلا پلان تشکیل دے رہا تھا۔ اگر حارث اسٹوڈنٹ بن کر جا سکتا تھا تو وہ ٹیچر تو بن ہی سکتا تھا۔ راتوں رات اس نے اپنی سی وی بنائی، اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لاتے وہ اگلے دن ٹیچر کی حیثیت سے بلا لیا گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی پہنچتے ہی انہیں خبر ملی کہ ان کے اکنامکس ٹیچر چینج ہو گئے۔ ماہی کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ آج تو وہ خوشی خوشی لیکچر ہال میں پہنچی، مگر ان کی مخصوص جگہ فل تھی، اس لیے آج فرسٹ پر بیٹھنا تھا۔ لیکچر اسٹارٹ ہوا تو ایک خوب روح ہینڈسم سا شخص کلاس روم میں داخل ہوا۔ 3 پیس پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک روب سا تھا اس کی پرسنالٹی میں جس میں ساری کلاس آئی تھی۔ سنجیدہ چہرے پر مغرور ناک اور گہری خوبصورت آنکھیں، وہ ہر لحاظ سے کمال شخصیت کا حامل تھا۔ السلام علیکم کلاس، آئی ایم اون شاہ، فرام ناؤ آن ایم یور اکنامکس ٹیچر۔ آئی ہوپ ایوری ون از فائن۔ وہ اپنا مختصر سے تعارف کروا کے اب ٹاپک پوچھ رہا تھا۔ ماہی تو حیران سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کل کسی نے کہا تھا کیا حارث سے زیادہ خوبصورت مرد اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ماہی کے دل سے آواز نکلی تھی، ہاں ہو سکتا ہے، وہی جو ابھی ان کے سامنے کھڑا تھا، اون شاہ۔ حارث نے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی پایا تو چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ سر ہمارا انٹرو تو لے لیں۔ یہ ماہی کی آواز ہو سکتی تھی اور وہی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کے ناموں کا کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم ٹاپک اسٹارٹ کریں گے جہاں سے سر نعمان چھوڑ گئے تھے۔ پہلا جملہ ماہی سے جبکہ باقی کلاس کو دیکھتے کہا۔ لیکچر شروع ہوا تو وہ غور سے سننے لگی۔ بے شک وہ بہترین معلم تھا اور اسے اٹینشن اپنی طرح رکھنی خوب آتی تھی۔ ماہی کو آج اکنامکس بری نہیں لگی تھی۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے پڑھاتے اون کو دیکھتی رہی جو پہلی نظر میں ہی اس کے دل کو بھا گیا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد ہی وہ اس کے مسحور کن شہر سے باہر نکلی۔ دل پر محبت کا وار ہوا تھا اور وہ اس کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ کرس اون شاہ کا بایو ڈیٹا نکلواؤ ابھی اور اسی وقت۔ حارث لاؤنج میں داخل ہوتا بولا جبکہ اپنے آفس میں بیٹھا اون یہ سن کر مسکرایا۔ اب آئے گی بکری بھری کے نیچے۔ اس لڑکی کے ذریعے تمہیں سچ نہ کر دیا تو میں بھی میجر اون شاہ نہیں۔ اپنی سوچ پر اون خود ہی مسکرایا۔ سر میں یونی کی بیک سائڈ پر ہوں۔ اون کے بلوٹوتھ سے آواز گونجی تو وہ کمنگ کہہ کر ادھر چل دیا۔ عباد ایک اسٹوڈنٹ کے روپ میں بیک سائڈ پر کھڑا تھا جب اون ادھر پہنچا۔ سر بیک سائڈ کیفے میں دن بدن اسٹوڈنٹس کا رش بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ عباد کی پریشان آواز نے اسے بھی پریشان کیا۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر کیفے میں داخل ہوا۔ خستہ حال عمارت میں بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، وہاں پوری احتیاط برتی جا رہی تھی۔
دیکھنے والے کو لگتا ہی نہیں تھا یہاں کچھ ایسا فروخت ہو رہا ہے جبکہ فروٹ چاٹ اور دہی پھلوں کی آڑ میں نشہ فروخت ہوتا تھا۔ اس کا سدے باب کرنے کا پلان بناتا اور اپنے پلان پر 100% پر امید تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے چیف سے ڈسکس کر کے ریٹ پڑوائی تو وہ فون کرنے سائٹ پر ہوا۔ ابھی بھی وہ گارڈ کے بھیس میں تھا جب اسے ماہی دکھائی دی۔ پتری ادھر مت جاؤ، وہاں تماشا لگا ہے۔ اس نے اسے سمجھایا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ وہاں پولیس اور نشئیوں کے درمیان جائے۔ آپ کون؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی بولی۔ وہ جی میں غلام رسول۔ وہ اپنے کندھوں پر رکھے کپڑے کو ٹھیک کرتا دانت نکال کر بولا۔ شکل سے غلام رسول لگتے نہیں ہو۔ اس نے اس کے پان کھائے دانتوں پر طنز کیا۔ او جی ٹھیک ہے، اگر ہم غلام رسول نہیں لگ رہا تم بھی شریف بنو اور جاؤ یہاں سے، یہاں بہت پولیس ہے۔ اس نے واضح برا منایا تھا۔ اچھا جا رہی ہوں، اب دھکے دو گی کیا؟ وہ بیگ ٹھیک کرتی بولی۔ اون کا دل کیا تھا اس چھٹاک بھر کی لڑکی کو قتل ہی کر دے۔ جہاں وہ بھیس بدل کر جاتا تھا وہاں یہ پہنچ جاتی تھی۔ تاج کچکچاتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پولیس کو وہ ویڈیوز پہلے ہی دے چکا تھا، کہاں کہاں ڈرگس چھپا کر رکھی تھی۔ واپس اپنے اصل روپ میں آتے وہ کلاس کے لیے آیا۔ کلاس پڑھاتے اسے اندازہ ہو گیا تھا حارث اسے گھور رہا ہے۔ ماہر خان آپ یہاں فرنٹ پر بیٹھیں۔ حارث کے ساتھ والے بینچ پر زینب ساتھ باتیں کرتی ماہر کو دیکھ کر اس نے جان بوجھ کر آگے بلایا۔ پیچھے حارث ماہی کے اٹھتے ہی اسے مزید سرد نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ماہی پر اس کی توجہ حارث کو ذرا اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ حارث ماہی تک پہنچتا وہ اون کے پیچھے باہر جا چکی تھی۔ اب وہ اون کے ساتھ چلتی کچھ کہہ رہی تھی۔ سر مجھے یہ ٹاپک سمجھنا ہے۔ اون نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے بک پکڑی۔ جب وہ جانتا تھا حارث پیچھے کھڑا گھور رہا ہے۔ اوکے آپ کل لیکچر کے بعد آ جائیے گا آفس۔ ماہی تو خوش ہو گئی، وہ وہیں کھڑی رہی جبکہ اون اپنے آفس کی جانب چل دیا۔ آفس کے قریب پہنچا تھا جب پیچھے کھڑے حارث نے شوٹ کا لفظ بولا۔ ماہی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے لال ڈاٹ اون کے سر کی پشت پر دیکھا کچھ غلط ہونے کا سوچ کر وہ بھاگی۔ سر خیال سے وہ چیختی اون کی طرف دوڑی جبکہ قدموں کی چاپ سن کر اون کے پیچھے مڑا۔ ماہی اس کے سامنے کچھ اس طرح آ کھڑی ہوئی کہ اب ڈاٹ اس کے ماتھے پر تھا۔ اون کو بھی خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے ماہی کو اپنی طرف کھینچا اور پیچھے گرا۔ گولی بلا آواز سامنے دیوار میں جا لگی۔ حارث اپنے پلان کی ناکامی پر وہیں سے مڑ گیا۔ اون اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہی پیلے زرد چہرے کے ساتھ جب کھڑی ہوئی تو بولی، سر آپ ٹھیک ہیں؟ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، آئیں آفس میں۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر جانے میں مدد دی۔ تھر تھر کانپتی ماہی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ سر ابھی آپ پر گولی چلی؟ وہ ابھی تک بے یقینی تھی۔ اون نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ وہ غٹا غٹ پی گئی۔ جب اون اسے ہی دیکھتا رہا، پانی پی کر اس نے گلاس ہٹایا تو وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ماہی نے دوبارہ پوچھا۔ اون کو اس کی آواز نہیں آئی، بس لب ہلتے محسوس ہوئے۔ یہی وقت تھا جب محبت نے اون کے دل پہ دستک دی۔ وہ یکدم اسے کتنی خوبصورت لگی تھی۔ دل کیا تھا وہ اسے دیکھتا رہے مگر جلد ہی ہوش میں آیا۔ وہ اس کے لیے اپنی جان پر کھیل گئی۔ ماہی کے لیے اس کے دل میں ایک درجہ بلند ہوا۔ ماہر آپ کو اس طرح میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اسے ڈانٹنا چاہتا تھا مگر ڈانٹ نہ سکا۔ ماہر اب آپ سیدھا گھر جائیں گی، کسی بھی دوست یا کلاس فیلو سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا، اب تو بہت بہادر ہیں۔ اس کے گال تھپ تھپاتا وہ اسے تسلی دیتا بولا۔ وہ اسے خود ڈراپ کرنا چاہتا تھا مگر حارث پہلے ہی اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ جی سر۔ ماہی تابع داری سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈری ہوئی البتہ ابھی بھی وہ تھی، لیکن اون کے الفاظ نے جیسے اس کے لیے نئی ہمت پوکھی۔ اس کا اس کے گال پر اپنے ہاتھوں کا لمس عطا کرنا ماہی کے دل میں پھول کھلا گیا۔ سرخ ہوتی آہستہ سے وہ اس کے آفس سے باہر نکلی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں حملے کا دن تھا۔ حارث نے ماہی کو میسج کیا تھا آج یونی نہ جائے، مگر ماہی تو سر اون کا لیکچر مس کر دے ناممکن۔ اسے ٹھیک ہے کہہ کر وہ یونی پہنچی۔ جب معلوم ہوا سر اون تو آج آئے ہی نہیں، وہ تیسرے فلور پر کلاس میں داخل ہوئی تو کلاس بھی خالی تھی۔ ابھی وہ مڑتی جب اس نے گولیوں کی آواز سنی۔ وہ باہر نکلنا چاہتی تھی مگر بے سود گولیوں کی آواز دل چیر رہی تھی۔ وہ وہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
اون کو علم تھا کہ بیک سائڈ پر انہوں نے ٹائم بم لگایا ہے اور شمال جنوب کی جانب سے انہوں نے اسلحہ بردار تعینات کیے تھے، جبکہ اس کے کچھ ساتھی وین ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور اور ریڈی بان بنے کھڑے تھے۔ جب بھی کوئی ریڈ سگنل دیکھتا انہوں نے رپورٹ کرنا تھا۔ پولیس رینجرز وقت سے پہلے پہنچ چکی تھی، مگر سرنگ سے اندر داخل ہوتے اسلحہ بردار کو علم نہ تھا ایک بندے نے گاڑی میں ٹائم بم لگایا۔ اون خود رینجرز کی کالی یونیفارم پہنے کالا ماسک لگائے اسٹوڈنٹ کو سیف زون کی جانب بھیج رہا تھا، جب ایک لڑکی نے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی کو اوپر جاتے دیکھا ہے۔ آپ کو جو ملے انہیں اپنے ساتھ سیف زون میں لے کے جائیں۔ وہ چیختا اندر بھاگا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ ریوالور اوپر کی جانب کرتا محتاط انداز میں چل رہا تھا۔ ابھی وہ سیکنڈ فلور پر تھا جب اسے حارث کا ایک گارڈ دکھا۔ گولی سے مارتے وہ اب ہر کلاس روم چیک کر رہا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اسی طرح تیسرے فلور پر پہنچا، ہر سو اندھیرا تھا، پورا فلور سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جب اس نے پہلے کلاس روم میں جھانکا، وہاں ایک لڑکی اس کی جانب پش کیے خوف سے تھر تھر کانپتی بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو چیخ مارنے لگا۔ اس نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ چیخیں مت، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ اس نے ماہی کے کان میں سرگوشی کی۔ ماہی کی کمر اون کے سینے کے ساتھ لگی۔ اون کا ایک ہاتھ اس کے لبوں پر، ایک اس کے پیٹ کے گرد بندھا تھا۔ پیٹ پہ بندھے ہاتھ میں ریوالور محسوس کرتے ماہی مزید گھبرائی۔ ماہی میری جان، ڈونٹ وری، یو آر سیف۔ ماہی میری جان، ڈونٹ وری، یو آر سیف، اٹس می اون۔ اسے انجانے میں جان کہتا تسلی دیتا وہ اس کو ساتھ لیے نیچے کی جانب لایا۔ اون کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ وہ اسے لیے یونیورسٹی کے بیک ایریا آ گیا۔ سر، ویئر از BDS، بم ڈیفیوز کرنے والا، وہ بولا تھا اور کان میں لگے آلے سے آواز آئی، وہ آ رہا ہے۔ اگلے 1 منٹ میں وہ بندہ فل یونیفارم میں پہنچا۔ میجر اون، 3 منٹ کا کام ہے۔ اون کے ساتھ میجر کا نام سنتے وہ چونکی، جب پیچھے سے کسی نے حملہ کیا۔ اگر وہ بروقت سائٹ پہ نہ ہوتا تو گولی اسے لگ جاتی۔ پیچھے مڑ کر اون نے اس کے سر کا نشانہ لیا۔ ٹھا کی آواز سے وہ پہلی منزل سے گرا۔ فائرنگ کی آواز ہنوز جاری تھی جب BDS ممبر نے ڈن کہہ کر اپنا ہیلمٹ اتارا، جبکہ ماہی خون دے کر بے ہوش ہو گئی۔ اون اب اسے گود میں اٹھا کر یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوا۔ فائرنگ رک چکی تھی۔ وہ حد درجہ پریشان اسے اٹھائے میڈیکل کیمپ کی جانب آیا۔ نرس، نرس، وہ چیختا ہوا اسے ایک خالی جگہ پر لٹا چکا تھا۔ ماہی اٹھو، پلیز اٹھو۔ اس کی بند آنکھیں اون کو پریشان کر رہی تھیں۔ پانانچ کی بوتل اس کے منہ کے ساتھ لگا کر اس نے اسے پانی پلایا جب ایئر بڈز سے آواز آئی، میجر اون، کم ٹو مائی آفس۔ وہ اس پہ آخری نگاہ ڈالتے جانے لگا۔ وطن کی حفاظت سب سے پہلے تھی۔ چلتے چلتے وہ یونی کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ میجر اون، اب آپ یونیورسٹی چھوڑ کر حارث کے تمام کالے دھندوں کے ثبوت ڈھونڈیں۔ اس پر نظر رکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ چیف نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، ایک دن یونی چھوڑ دی تو حارث کو شک ہو سکتا ہے۔ اون نے ایک اہم پہلو کی جانب ان کی توجہ دلائی۔ اوکے، 15 دنوں میں ریزائن کریں، انہوں نے کہا۔ وہ جی سر کہتا نکل گیا۔ بار بار ماہی کا خیال آتا تھا، مگر اور بھی بہت کام تھے۔ ماہی بے ہوش تھی جب اس کے والد وہاں پہنچے۔ اس کے ہوش میں آتے ہی وہ اسے لیے گھر آ گئے۔ آئمہ بیگم کا تو رو کے برا حال تھا۔ حارث جلے پیر کی بلی بنا ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ جب ٹی وی پر اپنی شکست دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ان سب کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ اپنے ماتحتوں پر چیختا وہ جنونی کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ اگلے 3 دن یونیورسٹی میں چھٹی تھی، جبکہ ماہی چوتھے روز بھی نہیں آئی تھی۔ حارث اور اون کی حالت ایک جیسی تھی۔ کیسی ہوگی تم ماہی، میرے دل کا قرار۔ ہر بار اون کی نظریں ماہی کو ڈھونڈتی تھیں کلاس میں۔ بالآخر 1 ہفتے بعد وہ یونی آئی، جسے دیکھ کر اون کے دل کو قرار آیا۔ وہ لڑتی جھگڑتی، ہر ایک سے بحث کرتی۔ ماہی اس کے دل میں بڑے آرام سے ڈیرا جمائے برجمان تھی، اور اس بات سے اون خود بھی سرور میں تھا۔ میں نے تمہیں آنے سے منع بھی کیا تھا، مگر تم آ گئی، کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ حارث نے پہلے غصے سے پھر اضطرابی سے ماہی سے پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ اب کی بار ماہی اسے تھوڑی سنجیدہ لگی تھی۔ تم نے مجھے آنے سے کیوں روکا تھا؟ کیا تمہیں معلوم تھا یونی میں یہ سب ہوگا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، جبکہ آفس میں بیٹھا اون ان دونوں کی باتیں سنتا سیدھے ہو کر بیٹھا۔
نہیں یار، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ میں نہیں آ رہا، تو تم بھی نہیں آؤ۔ اچھا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی مگر وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تمہیں ہوا کیا تھا جو تم اتنے دن نہیں آئی؟ حارث نے پوچھا تو اسے اس دن والا خون دوبارہ یاد آیا، جسے یاد کرتے اسے دوبارہ متلی سی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ سیدھا آن کے آفس ہی آئی۔ ابھی اس نے اس کا میجر ہونا بھی پوچھنا تھا۔ چیئر پر بیٹھتی وہ عجیب سی کیفیت میں گھری بار بار اپنے گلے پہ ہاتھ مار رہی تھی۔ آن نے پیچھے سے کمر سہلائی۔ اسی وقت حارث آفس میں داخل ہوا۔ اسے ایسے بیٹھا دیکھ کر جلدی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے ماہی؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ پریشانی سے بولتا اپنا بازو آگے کر گیا تاکہ وہ اسے پکڑ سکے۔ اسی وقت ماہی کو ابکائی آئی اور حارث کا بازو خراب ہو گیا۔ میجر آن نے اپنی ابھرتی ہنسی بڑی مشکل سے چھپائی تھی۔ آج ملک کے سب سے بڑے دشمن کو ایسے وومیٹنگ میں لتھڑا بیٹھا دیکھ کر اس کا دل شادیانے بجانے کو کیا۔ دل میں اس نے ماہی کو شاباش بھی دی۔ حارث کا پردہ بھی بریک ٹائم کھل گیا جب کیفے میں حارث نے اسے پروپوز کیا۔ اسی لمحے کیفے کے ٹی وی میں حارث کی ملک دشمن اور دہشت گرد تنظیم کا لیڈر ہونے کی خبر چلی۔ سیکرٹ سروس واقعی اس سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو، لعنت ہو تم پر۔ ماہی ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑتی چلی گئی۔ سر، دیر از اے گڈ نیوز۔ حارث کا اقبال جرم کی آڈیو ہے میرے پاس، جبکہ ویڈیو بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے چیف کو بتایا۔ ویری نائس آن، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ لہجے میں فخر تھا۔ اگلے دن ہی آن اپنے ساتھیوں کے ساتھ پولیس رینجرز اور فوج کے ہمراہ اسے گرفتار کر کے آیا۔ وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کوئی اور اسے ہتھکڑی پہنا کر آیا تھا۔ میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔ ماہی ابھی خاص ڈسٹرب ہو کر رہ گئی۔ جو بھی تھا وہ ایک عرصہ حارث کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے بعد آن نے بھی یونی چھوڑ دی۔ اب ماہی کا دن بہت مشکل سے گزرتا۔ وہ سارا دن آن کو یاد کرتی روتی رہتی۔ محبت کم وقت میں ہی اسے روک دے گئی تھی، اور آن کا اسے کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ 1.5 ماہ بعد انہیں دنوں میں سے ایک دن وہ یونی سے لوٹی تھی جب امی نے اسے بتایا کہ اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ اس نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ ماہی، اتنا اچھا پروپوزل آیا ہے، تمہارا لڑکا فوج میں ہے، اس کا سلیقے دار سلجھا ہوا لڑکا تمہیں اور کہاں ملے گا؟ وہ تھک گئی تھی سمجھاتی سمجھاتی۔ ماما، چاہے وہ ہیرا ہے یا کوہ نور، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اسے تو آن کا خیال آتا تھا، اس کے دل پر تو وہ میجر حکومت بنا چکا تھا، وہ کسی سے بھی شادی کیسے کر لیتی۔ آج ہم نے اسے کھانے پر بلایا ہے، خوبصورت ہے، قابل ہے، تمہیں آن سے بڑھ کر کون مل سکتا ہے؟ آئمہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماں نے آن کہا۔ ہاں، آن ہی کہا، فوج میں آن۔ ماما، ان کا عہدہ کون سا ہے؟ وہ بےتابی سے پوچھ گئی۔ ہاں، وہ بتا رہا تھا، ہاں میجر، وہ یاد کرتی بولی۔ بس ماہی کا دل تو باغ باغ ہو گیا۔ ماں کو اس نے کہہ دیا کہ وہ رات کو دیکھ کر جواب دے گی۔ اب وہ انتظار کرتی رہی جب وہ آئے۔ شام 7 بجے ان کے گھر میں آن نے قدم رکھا۔ لیونگ روم میں وہ بیٹھا تھا جب اس نے ماہی کو دیوار کی اوٹ سے جھانکتے دیکھا۔ وہ منہ نیچے کر کے مسکرائی، جبکہ آئمہ بیگم نے اسے چائے لانے کے لیے آواز دی۔ چائے لیے وہ جھکی تو آنکھیں مسکرائی تھیں، اور چائے پکڑا تھا آن انہیں مسکراتی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے۔ منظر مکمل تھا، جھکی ہوئی ماہر اور اسے تکتا آن۔ محبت کے ساتھ مشن بھی کامیاب ہو گیا۔ اب آگے کی کہانی قسمت نے لکھنی تھی۔